اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، سوچئے جیسے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ مراد ہے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں، تو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، یعنی جواب نہیں دیں گے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بعض لوگ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے قبر پہ چلے جاتے ہیں، صاحب قبر سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ میری بات مانیں اور اللہ ہی کے ہو کر رہیں اگر یہ سچے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حکم کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید کی ہے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو، چاہے بت ہو، چاہے وہ لیٹے ہوئے بت ہو، یعنی قبروں میں جو انسان ہے وہ ہو، فرمایا کہ کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ پکڑتے ہیں کچھ؟ کیا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ اگر ان کے اندر ایک بھی صفت نہیں تو پھر تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو یا خدا کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ آج بھی اگر کوئی شخص لوگوں کے بتوں کو چیلنج کر دے اور قبروں کو چیلنج کر دے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہی معاملہ اس سے بھی ہوگا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ سارے نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، بخلاف اس کے تم جنہیں چھوڑ کر پکارتے ہو خدا کے سوا، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے مت الجھو، یعنی جو مانتا ہے اسے سناؤ، جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایسے معاملات میں شیطان کیا اکساتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں مانے گا، ضرورت نہیں کچھ بتانے کی۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کا حملہ تو ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنے دل کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی نوک کرے تو آپ کہتے ہیں مجھے لگتا کوئی باہر ہے، سنائی دیتی ہے ان کے بعد۔ اگر کوئی اندر آ جائے تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ کون آ گیا، وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی غیر موجودگی میں بھی کوئی آ کر جا چکا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا گھر میں، تو آپ کو آپ کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھتی ہیں۔ کوئی اور آئے، مثلا بچے گھر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں نظر آتا کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن آپ کو نظر آتا ہے۔ ہمارا دل، اس کے بھی دروازے، آنکھیں، کان، ان دروازوں پر یا فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے یا پھر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ جب فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے اور شیطان کسی طرح اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو مار بگاتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جب شیطان کو کسی چھوٹی سی بھی سوراخ سے اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ان کے دل کے اوپر آ کے کوئی وسوسہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، کوئی اندر آ گیا ہے، کچھ دل میں آ گیا ہے، اور وہ چوکنے ہو کے دیکھ لیتے ہیں کون آیا، یہ تو شیطان ہے، خود ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اور یہ صرف تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تقوی کے بغیر نہیں ہوتا. صرف اس کو یہ سعادت ملتی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جیسے آپ کو اگر اپنا مال پیارا ہو، گھر پیارا ہو، اور آپ چوروں سے بچانا چاہیں تو آپ کو ہر آہٹ سنائی دے گی. تو ہمیں بھی اپنا دل ایمان کے لیے خالص کرنا چاہیے. اور شیطان کا کیا، شیطان کی کیا پلاننگ ہے کہ وہ کان آنکھ سے داخل ہو کے آپ کے دل پہ قبضہ جما لے اور پھر آپ اس کے غلام بن جائیں. تو یہ نہیں ہونے دینا. تقوی والے جب ان کے اندر شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، تو ایک دم دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی بند تو وہ انہیں کجروی کی طرف کھینچتے ہیں. اب شیطان سے تو کسی طرح جان چھڑائی، اب کیا ہے، کچھ بار شیطان کھڑے انسان، وہ انہیں کیا کرتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاتے، اپنی طرف کھینچتے. ثم لا يقصرون، پھر بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نشانی منتخب کیوں نہ کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، خاموش، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. یہ کس کے لیے حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو یاد کیا کریں. آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اور پھر ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ذکر نہیں کرتے. ذاکر غافل نہیں ہوتا اور غافل ذاکر نہیں ہوتا. ذاکر سے مراد اللہ کا ذکر کرنے والا، اور غافل سے مراد جو اللہ کے ذکر کو بھولے رہتا ہے، اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا اور اپنی ہی دنیا میں خوش. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور سجدہ تلاوت کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی، تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے نا کہ ہمارا چہرہ جو ہے ون پیس ہے، اور اس میں سے آنکھوں کے کٹ نکال کے ان کو خوبصورت بنا دیا، کانوں کے کٹ سے، یعنی کہ اٹس ون ماسٹر پیس جس میں سے مختلف چیزیں اس نے نکال کے منہ کو کٹ دیا اور اس میں سے زبان نکالی اور بولنے کی طاقت بخشی. تو اس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری ان ساری نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہوں. اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سجدہ تلاوت جو ہے یہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے. بعض فقہا کے نزدیک وہی ساری شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں کہ وضو ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں پر بھی ہوں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بیٹھے، اگر آپ کچھ بھی جھک جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال. انفال کا معنی ہوتا ہے غنیمتیں. مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جس جنگ سے واسطہ پیش آیا تھا وہ جنگ بدر تھی. اس جنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی،
اور انہوں نے بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا. جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو وہ چند لوگوں کے قبضے میں تھا، چونکہ پہلی جنگ تھی، پہلا موقع تھا، ابھی تک کوئی ایسا قانون اور اصول معلوم نہیں تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید جاہلیت کے طریقے کے مطابق جو لوگ مال غنیمت پر اس وقت قابض ہیں وہ انہی کو مل جائے گا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات نازل کر کے بتایا، اور صرف غنیمت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ اس سے متعلق اور بھی بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دی. یسألونک عن الانفال، لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال یعنی غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی تم مال کمانے کے لیے جنگ میں نہیں گئے تھے. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لو. مال فتنے فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی موقع پر، جب تک ساتھ اللہ کا تقوی نہ ہو. اب ہوا یہ کہ جب غنیمت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھی تو باقیوں کے دل میں ان کے بارے میں منفی خیالات آنے لگے. تعلقات کی خرابی کا آغاز ہی منفی خیالات سے ہوتا ہے. پہلے بدگمانی ہوتی، پھر انسان اس کو جو دل میں بات آتی وہ کسی اور سے ذکر کرتا ہے. یعنی کوئی بات آپ کو کسی کی پسند نہیں آتی تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رہنے دیتے، کیا کرتے ہیں کسی اور سے شیئر کر لیتے. اب اگر آپ کسی شیئر کرتے ہیں اور اگر اس شخص کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر الٹی پٹی پڑھاتا ہے. لہٰذا آپ اپنی غلطی پہ اور پکے ہو جاتے ہیں. پھر مزید آپ آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ مل کر اس شخص کے خلاف کوئی اقدام بھی کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بات کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک غلط فہمی سے شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں جا پہنچی. اور ایسی غلط فہمیاں عموماً مالی معاملات میں بہت ہوتی، خواہ شوہر بیوی کے درمیان ہو یا رشتہ داروں بہن بھائیوں کے درمیان، جہاں بہت سے مقامات پر صرف لین دین کے جھگڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں کے بیچ میں بھی بعض اوقات بڑی بڑی عبادت گاہیں بنا لی جاتی، سینٹرز بنا لیے جاتے، لیکن جو لوگ مل کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے باہم ایسے ہی معاملات میں ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور شک و شبہات کی وجہ سے سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور لوگ مال پر جھگڑنے لگتے ہیں. تو یہاں لوگوں نے پوچھا غنیمتوں کا قانون بتا دیجئے کہ کس کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا ان کی پسند کے مطابق جواب دینے کی بجائے فرمایا، کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا مال ہے، تمہارا ہے ہی نہیں، اب بتاؤ کیا کرو گے. تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، نیتیں درست کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات اچھے رکھو. اصل چیز یہ ہے، دنیا کی نعمتیں مال و دولت اور عہدے نہیں، تعلقات اچھے ہوں تاکہ بحیثیت امت مسلمہ تم وہ کام کر سکو جس کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، سچے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم سب بھی اس پر اپنے آپ کو پرکھیں، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی اس وقت لوگ خطرات کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں ضرور مل جائے گا. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ جنگ بدر پیش اس طرح آئی تھی کہ ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا سردار تھا اس وقت، وہ شام سے ایک تجارتی قافلہ جس کی مالیت تقریباً 50,000 اشرفی تھی وہ لے کے مکہ جا رہا تھا. تو مکہ کا راستہ شام سے مکہ کا راستہ
مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے پاس سے گزرا اور یہ مجھ پر لوٹ مار دے اور میرا مال نہ چھین لے. تو اس نے پہلے سے ہی کسی کو مکہ کی طرف بھیج دیا اور تیز دوڑا کر کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حملہ کریں گے، لہٰذا میری مدد کو پہنچو. اور جانے والے نے جا کر ایسا پیغام دیا کہ سب لوگ بھڑک اٹھے اور وہ فوراً تیار ہو کر نکل آئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب مسلمان بیچ میں تھے، ایک طرف سے مکہ سے آنے والا لشکر تھا، دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا. مسلمان کیا چاہتے تھے؟ قافلے کی طرف چلے جائیں تاکہ مال بھی مل جائے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، قصہ تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ مال نہیں، ادھر آنے والے دشمن کا مقابلہ کرو. اور زندگی اسی میں تھی کہ اس کا مقابلہ کیا جاتا. اگر یہ مال لوٹ بھی لیتے اور دشمن سے چڑھائی کر لیتا تو مال کہاں جاتا، کسی کام کا نہ ہوتا. تو بعض اوقات ہمیں بظاہر وقتی طور پر ایک چیز بڑے فائدے کی نظر آتی اور ہمارا دل ادھر ہی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑا فائدہ کہیں اور دکھاتا ہے. تو اس پر فرمایا کہ تم کیا چاہتے تھے؟ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے اور مسلمان جو اس مدینہ کے شہر میں آئے ہیں ان کا ایک مقام بن جائے جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جیت جائیں گے. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے 313 اور دشمن 950,000 کے قریب، 3 گنا زیادہ. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. وہ یہ کہ مسلمان بھی مدینہ سے باہر چلے گئے اور دشمنوں کا لشکر بھی جہاں آ کر ملا وہ بدر کا مقام تھا. مسلمان چونکہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے بلند جگہ پر قبضہ کر لیا. مخالف جو تھے وہ نچلے سائڈ پر تھے. بارش ہوئی، مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا اور دوسرے لوگوں کے لیے کیچڑ ہو گیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کس کس طرح اللہ نے مدد کی. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس سزا کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری بجائے بازگشت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اگر ایک دو لوگ بھی بھاگتے تو باقی بھی ڈر کے بھاگنے لگتے اور بھیڑ چال شروع ہو جاتی. تو جب اللہ کسی بندے کو نیکی کے ایک کام میں حصہ ڈالنے کا موقع دے تو خواہ وہ کام مشکل ہو پھر اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے. سکسیسفل پیپل جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن لوزر جو ہوتے ہیں وہ چیلنجز سے بھاگتے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس پر سخت سزا بھی بتائی گئی کہ چاہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے، لیکن اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلے گا، پیٹ پھیرے گا، تو مأواہ جہنم وبئس المصیر فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. کیا چیز؟ مٹھی بھر ریت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے آغاز پر دشمنوں کی طرف
رخ کر کے اپنے ہاتھ سے پھیر دی تھی، اور ہوا یہ کہ اس مٹھی میں ریت جو تھی وہ ہر کافر کی آنکھ میں چلی گئی اور ان کو نظر آنے میں مشکل ہوا، یعنی کہ دیکھنے میں دقت ہو گئی. اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بھی دراصل اللہ کے اذن سے تھا، پھینکی تو آپ نے تھی لیکن آنکھوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے. یہ ہے تدبیر اور توکل کہ انسان تدبیر کرتا ہے، مٹھی بھرتا ہے، اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اب یہ جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ جائے. لیکن اگر انسان گھر سو رہے اور کہے کہ اللہ خود ہی مقابلہ کر کے ہمیں پتہ دلوا دے گا، تو یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. وہ یہ تھا کہ مکہ سے نکلتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کے رو رو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج جو بہتر ہے اس کو فتح دے. ابو جہل نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہم میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح عطا کر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جیسے ابو جہل سمجھ رہا تھا. اور پھر فقط جاءکم الفتح، فیصلہ ہو گیا، فتح ہو گئی. تم نے دعا کی تھی، اب بھی مان جاؤ. ان کو سمجھانا مقصود ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. اور تمہاری جمعیت یعنی فوج خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ سننے سے دلچسپی نہیں ہوتی. انسان وہ بات ہمیشہ غور سے سنتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جو چیز اس کی مرضی کی نہیں ہوتی وہ بددلی سے سنتا ہے. جب بددلی سے سنتا ہے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی اور پھر انسان اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتا. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات سننا ایک بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے. اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو اس کو اللہ کا انعام سمجھیے اپنے اوپر. اور اگر آپ اس کے کلام کو سننے سے محروم ہوتے ہیں تو یہ پریشانی کی علامت، یہ ریڈ الرٹ ہے کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ نہیں چاہا، ہمیں اس خیر سے محروم کر دیا. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ کی بات نہ سن سکتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر زبردستی کسی کو سنوایا بھی جائے تو لوگ پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات بچوں کو زبردستی کسی درس میں، لیکچر، مجلس، کانفرنس میں لے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں، سن کے ہی نہیں دیتے. وہ تو چلے بچے ہیں لیکن بعض بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کبھی بھی سنے قرآن خاموشی سے سنے، جو بھی سنے سمجھنے کی کوشش کرے. دل نہ لگ رہا ہو لگانے کی کوشش کرے، اللہ سے مدد مانگے. کیونکہ قرآن کے سننے سے دل کا اچاٹ ہونا اور قرآن سے تعلق نہ ہونا یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ ان کو سنوا دیتا. اس پر ایک لیکچر ہے سنو تو صحیح، یعنی انسان پہلے سنے تو، کیونکہ قیامت کے دن اہل جہنم کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سن لیتے یا کچھ سمجھ لیتے بات کو تو آج ہم دوزخ کے مکینوں میں سے نہ ہوتے، ہم جلنے والوں میں شامل نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے حق سن کے ہی نہیں دیا. اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جب آپ ان کو کچھ سنانے لگتے ہیں، کچھ بتانے لگتے ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. خیر کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم خیر کی بات کو سننا اور شوق سے سننا اور توجہ سے سننا ضروری ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو
جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. کیا ہے وہ چیز جو زندگی بخشتی ہے؟ اللہ کی پکار، ایمان اور جہاد، اللہ کے راستے میں سخت محنت اور کوشش، کیونکہ اس پر مسلمانوں کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. جب تک لوگ اللہ کے دین پر عمل کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے سخت محنت نہیں کریں گے. جہاد کا وہ معنی لوگ صرف قتال لیتے ہیں، جنگ کرنا، صرف جنگ معنی نہیں ہے اس کا. جہاد مصدر ہے سخت محنت، سخت کوشش، اٹ موسٹ اسٹرگل. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ اسی میں زندگی ہے. اگر انسان خیر کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرے گا، کہ قرآن کو پہنچانا سب سے بڑا جہاد بتایا گیا قرآن میں. آگے آپ خود پڑھیں گے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو، بہت بڑا جہاد، وسیع پیمانے پر. اور جہاد یعنی آپ کی مثلاً وش ہے، آپ کا شوق ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچے، تو آپ کو لازماً سخت محنت کرنی پڑے گی، سخت کوشش کرنی پڑے گی. اور پھر جب کوئی پکارنے والا اس کام کی طرف پکارے تو اس کی پکار کا جواب دینا بھی ضروری ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں اس کے لیے پکارے، اللہ نے کتاب میں پکارا اور رسول نے اپنی احادیث میں پکارا، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف لبیک کہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا. کیونکہ جب اللہ کی بات لوگوں کو نہیں پہنچتی تو وہ غلط کاریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر پھر ایسے قوم کے اندر بتانے والے لوگ موجود ہوں تو عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ عذاب سب کو سمیٹ لیتا ہے. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. اب دیکھیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا بھی ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، لیکن ارادے کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں؟ یہی دو چیزیں، مال اور اولاد، کہ انسان ان کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ خیانت کیا ہے اللہ رسول کے ساتھ، کہ انسان جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس پر لبیک کہے تو بے دلی کے ساتھ، وہ کام کرے تو بے دلی کے ساتھ، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ کسی بھی حکم کو اسی طرح لے، اور پھر اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ ہو. مراد ساری ذمہ داریاں ہیں. امانتیں کیا ہیں یہاں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہاں امانات کیا ہیں؟ ذمہ داریاں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کسی نہ کسی رول میں نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری ہوتی. مثلا اگر آپ قرآن کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو ایک استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، اگر وہ پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. طالب علم ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ خیانت کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ مددگار ہوتے ہیں، تو جو جس کیپیسٹی میں جس رول میں بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا تو یہ خیانت ہوتی ہے. اور خصوصاً دین کے کام میں اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوتی، کسی انسان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا. کوئی انسان نہ بھی دیکھے تو نہ دیکھے، لیکن انسان اپنے طور پر حق ادا کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اجر عظیم کے لیے کار عظیم چاہیے، پھر کوشش بھی بڑی چاہیے، کیونکہ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہا پہنچا دے گا، تمہیں کرائیٹیریا دے دے گا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، یہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہے کہ اس وقت کس کا حق زیادہ ہے. اللہ رسول کی پکار پر جو لبیک کہی ہے وہ کام کریں، یا اب مال اور اولاد کی طرف توجہ دیں. اور یہ ڈائلیما ہر شخص کی زندگی میں ہوتا ہے. جو بھی اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے،
اور انسان ذمہ داریاں ادا کرتا ہی چلا جاتا ہے. اس چیز کو پکڑتا ہے تو اس کا سرا چھٹ جاتا ہے, ادھر جاتا ہے تو ادھر, تو ایک مسلسل جو ہے مسلسل ہوتی کوشش ہوتی. اس کے لیے انسان اس سے پوچھتا ہے, اس سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو کوئی ایک مشورہ دے دے گا, کوئی کہے گا یہ زیادہ کرو, کوئی کہے گا وہ زیادہ کرو. اصل مشورہ آپ کو اپنے دل سے کرنا چاہیے. ان تتقوا اللہ, تقوی ہے دل میں تو روشنی ہے. یجعل لکم فرقانا, بالکل واضح کر دے گا معاملات کو کہ تمہیں کس وقت میں کیا کرنا چاہیے, ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ خیانت نہ ہو, اور کہاں مال اور اولاد فتنہ ہے اور کہاں اولاد اور مال کا حق ہے. اب دیکھیے, مال اولاد کو ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں. جس دن دین کے کام کو اپنی چیز سمجھ لیا, اس سے اتنا پیار ہوگا جتنا اپنی اولاد سے ہے یا جتنا اپنے مال سے, تو کیا ہوگا خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے. اب فرق یہ ہے کہ اولاد نمبر 1 ہوتی ہے, نمبر 2 مال ہوتا ہے, اور دین نمبر 3 ہوتا ہے, 3rd پرائرٹی پہ آتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی جاب میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو بعد میں کر لیں گے دین کا کام. اولاد کو کوئی پرابلم ہے پھر ہو جائے گا, اور دین وہ فارغ وقت کی مصروفیت ہے, کنوینئنس کے ساتھ, کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی گل کا شکار ہوتا ہے, کبھی کچھ کرتا بھی ہے تو بددلی سے, اولاد کے کام کرتا ہے تو بددلی سے, دین کا کام کرتا ہے تو بددلی سے, کچھ بھی کر نہیں پاتا. تو ایسے میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور ہمیشہ بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے. اچھا, مال کو اتنا وقت دے دیا, اولاد کو اتنا دے دیا, اب اتنا دین کو بھی تو دینا چاہیے نا. ٹائم مینجمنٹ کریں, تقسیم کریں اوقات کو, اور پھر جہاں ترجیح کی بات آئے وہاں بہرحال اللہ کی اطاعت اور اللہ کا کام ترجیح رکھتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مال کی قربانی دینی پڑتی, وہ پیچھے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا صحابہ کرام جب بھی جہاد میں جاتے تھے تو بچے تو نہیں جاتے تھے ساتھ, کئی دن گزر جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر بہت محدود وقت کے لیے وہ جنگوں پہ جاتے تھے لوگ. بعد کے دور میں آپ دیکھیں, حضرت عمر کے دور میں ہر 4 مہینے کے بعد ان کو بلایا جاتا تھا فوجوں کو واپس. آخر انہوں نے بھی تو جان اور مال کی قربانی کی, تبھی یہ دین ہم تک پہنچا, ورنہ آج یہاں تک نہ پہنچتا. تو ہر دور میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانیوں کی سطح پر دین کا کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر نارمل روٹین میں رہ کے کرتے, اور کچھ بھی نہیں کرتے. آگے مزید آیات میں ان کا فرق واضح ہو جائے گا. فرمایا اللہ نے تمہارے اندر فرقان رکھ دیا ہے, تقویٰ ہوگا تو نظر آ جائے گا, اور پھر کبھی بیشی تو ہوگی, لازمی ہوگی, کبھی اس کا حق کم ہوگا کبھی اس کا, تو پھر اللہ معاف کرے. یکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری برائیوں سے خطاؤں سے درگزر کرے گا. ویغفر لکم, تم کو معاف بھی کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اشارہ ہے ہجرت سے پہلے کے دن کی طرف کہ جب دار الندوہ میں سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اب آخری بار کیا کیا جائے کہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے, کسی نے کہا نہیں قتل کر دیا جائے, کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال ہی دیا جائے. بہرحال یہ پورے واقعات تاریخ کے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ بالآخر اس پہ متفق ہوئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. جو ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکلے تو سب قبیلے ایک ایک نمائندہ مل کے آپ پر حملہ آور ہو جائے, کیونکہ ایک قبیلہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا, کیونکہ سب اس پہ مشکل آ جاتی. اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا, اونٹنیاں تیار ہو گئی اور سارے انتظامات مکمل ہوئے. عین اس رات جب آپ نے نکلنا تھا دشمنوں کے گھیرے میں سے اس طرح نکل آئے کہ اللہ نے ان کو اس وقت سلا دیا اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہوتا یہی ہے جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو دشمنوں کے نرغے سے بھی یوں نکال کے لے جاتا ہے مشکل سے. اب ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ہماری جان لینے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو, لیکن بہت سے حالات کبھی ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ جس میں لٹرلی انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں کہ کچھ کر سکے. لیکن جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح, کیونکہ
اس فوراً پیچھے زندگی دینے والی بات، پھر امانتوں کی ادائیگی، پھر تقویٰ اور فرقان کی بات کے بعد فوراً یہ واقعہ پیش کیا کہ دیکھو وہاں اللہ نے کیسے مدد کی تھی، اللہ تمہاری بھی اسی طرح مدد کرے گا. مشکلات تو ہوں گی لیکن اسی سے نکل کر کامیابیاں بھی ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. جب تک لوگ استغفار کرتے ہیں عذاب سے بچے رہتے ہیں. کبھی بھی ایسا اندیشہ ہو، خوف ہو، فوراً استغفار شروع کر دیں. کہیں بھی گھرے، کہیں بھی پرابلم آئے. وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں جو اسی مفہوم کے مطابق ہے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. یہاں مسلمانوں کو ایک طرف جہاد کا حکم دیا کہ دوسری طرف بتایا گیا کہ دیکھو جو قوتیں دین کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ کتنی محنت کر رہی ہیں، وہ کتنے مال لگا رہے ہیں، وہ کتنی ایفرٹس لگا رہی ہیں، اور ان کی ایفرٹس یوں برباد ہونے والی اور تمہاری ایفرٹس کامیاب ہونے والی، اور پھر بھی تم کچھ نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے. ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.